اب وضو کا طریقہ سماعت فرمائیے۔ کعبۃ اللہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے، لہذا زبان سے اس طرح نیت کیجئے: میں حکم الہی عز و جل بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہا ہوں۔ بسم اللہ کہہ لیجئے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجئے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پہنچوں تک دھوئیے، نل بند کر کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کیجیے، کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کیجئے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجئے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی یہاں بڑی پیاری نیتیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ مسواک کرتے وقت نماز میں قرآن مجید کی قراءت اور ذکر اللہ عز و جل کے لیے منہ پاک کر رہا ہوں، یہ نیت کیجئے۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے ہر بار نل بند کر کے اس طرح 3 کلیاں کیجئے کہ ہر بار منہ کے ہر پرزے پر پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کیجئے، پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو، اور اب ہر بار آدھا چلو پانی کافی ہے، یہ ذہن میں رہے۔ تو پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 آدھے چلو سے ہر بار نل بند کر کے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے۔ اب نل بند کر کے الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر دیجئے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہیں تو نل بند کرنے کے بعد اس طرح خلال کیجئے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے۔ پھر پہلے سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے، یہ انگلیوں کے سرے یہ کہلائیں گے، انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیے، اور آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر پہنچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کوہنی تک بہتا چلا جاتا ہے۔ اس طرح یہ پانی لیا اور یوں 3 بار کرتے ہیں، پھر الٹے ہاتھ کا بھی اسی طرح 3 بار کرتے ہیں۔ تو اس طرح کرنے سے کوہنی اور کلائی کی کروٹوں پر پانی نہ پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کر کوہنی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ بغیر اجازت صحیحہ ایسا کرنا یہ پانی کا اسراف ہے۔ اب نل بند کر کے سر کا مسح اس طرح کیجئے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلیمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے، اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں، پھر گدی سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔
कलेमे की उंगलियां और अंगूठे इस दौरान सर पर बिल्कुल मस नहीं होने चाहिए। फिर कलेमे की उंगलियों से कानों की अंदरूनी सतह का और अंगूठों से कानों की बाहरी सतह का मसहा कीजिए और चुंगलियां यानी छोटी उंगलियां कानों के सुराखों में दाखिल कीजिए और उंगलियों की पुष्ट से गर्दन के पिछले हिस्से का मसहा कीजिए। बाद लोग गले का और धुले हुए हाथों की कोनी और कलाइयों का मसहा करते हैं, ये सुन्नत नहीं। सर का मसहा करने से कब्ल टूटी अच्छी तरह बंद करने की आदत बना लीजिए। बिला वजह नल खुला छोड़ देना या अधूरा बंद करना कि पानी टपकता रहे, इसराफ है। अब पहले सीधा फिर उल्टा पांव, हर बार उंगलियों से शुरू करके टखनों के ऊपर तक, बल्कि मुस्तहब है कि आधी पिंडली तक 3-3 बार धो लीजिए। दोनों पांव की उंगलियों का खिलाल करना सुन्नत है। खिलाल के दौरान नल बंद रखिए। खिलाल का मुस्तहब तरीका यह है कि उल्टे हाथ की चुंगलियां से सीधे पांव की चुंगलियां पहले सीधा फिर उल्टा पांव, हर बार उंगलियों से शुरू करके टखनों के ऊपर तक, टखना इसको बोलते हैं, टखनों के ऊपर तक, बल्कि मुस्तहब है कि आधी पिंडली तक 3-3 बार धो लीजिए, आधी पिंडली, ठीक है। दोनों पांव की उंगलियों का खिलाल करना सुन्नत है। खिलाल के दौरान नल बंद रखिए। खिलाल का मुस्तहब तरीका यह है कि उल्टे हाथ की चुंगलियां से सीधे पांव की चुंगलियां का खिलाल शुरू कीजिए और इस तरह अंगूठा इस पर ख़त्म कीजिए और उल्टे ही हाथ की छोटी उंगली से उल्टे पांव के अंगूठे से शुरू कीजिए और खिलाल करते हुए इस तरह छोटी उंगली पर खिलाल ख़त्म कर दीजिए। ये